الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم و موسیٰ صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا رکن اعظم عمل ہے۔ اس لیے کہ عبادت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا میں عمل کرے، اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، لیکن انسان دنیا میں عمل ضرور کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سچے ہیں، ایک حارث اور ایک کاسب۔ حارث کا معنی ہے کھیتی بونے والا، اور دنیا میں ہر انسان حارث ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر بدی یا نیکی کھیتی ضرور بوتا ہے۔ نیک عمل کرتا ہے تو گویا کہ نیکی کی کھیتی بوتا ہے، اگر برا عمل کرتا ہے تو بدی کی کھیتی بوتا ہے، کہ جس کا وزن آخرت کی منڈی کے اندر لگایا جائے گا۔ دوسرا نام ہے کاسب۔ کاسب کے اندر کہتے ہیں کمائی کرنے والا، کمانے والا۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر انسان کماتا ہے، نیکی کماتا ہے یا بدی کماتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کمائی نہ کرتا ہو۔ اگر نیک عمل کرتا ہے تو نیکی کماتا ہے، برا عمل کرتا ہے تو برائی کماتا ہے، اور آخرت کی بازار کے اندر اس کی قیمت لگتی ہے اور اس کو منافع ملتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر ہر انسان جو حارث ہے یا کاسب ہے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ دنیا میں عمل نہ کرتا ہو۔ کوئی اچھا عمل کرتا ہے، کوئی برا عمل کرتا ہے، لیکن عمل ضرور کرتا ہے۔ اور کوئی بھی عمل جب انسان دنیا میں کرتا ہے تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا پازیٹیو پہلو ہوتا ہے، ایک اس کا نیگیٹو پہلو ہوتا ہے، کیونکہ ایک اس کا مثبت پہلو ہے، ایک اس کا منفی پہلو ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے خالی ہو۔ چنانچہ مثبت پہلو ہے تو انسان کے لیے اٹریکشن ہوتی کہ اس عمل کو میں کروں تاکہ یہ مثبت پہلو مجھے حاصل ہو۔ منفی پہلو ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے نقصان و خسارہ نہ ہو، تو اس سے اوائڈ کرتا ہے، ایسے راستے اختیار کرتا ہے تاکہ مجھے نقصان اور خسارہ نہ ہو۔ لیکن ہر عمل کے دو پہلو ضرور ہوتے ہیں۔ اب یہ عمل بھلے تشریعی ہو یا تکوینی ہو۔ تکوینی کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے، یہ تکوینی عمل ہے۔ ان تکوینی عمل کے بھی دونوں پہلو ہوتے ہیں، اور تشریعی عمل ہے، جیسے انسان کی عبادات ہیں، انسان کی نماز ہے، روزہ ہے،
حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس سب کے بھی دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ دنیاوی جتنے کام ہیں، مادی انسان کے جتنے امور ہیں، اس میں بھی دونوں پہلو ہیں۔ مثلا عمل صحت ہے، عمل صحت اس کے اندر دونوں پہلو ہیں۔ انسان جب صحت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں دونوں پہلو ہیں، یا تو اس کو صحت حاصل ہو جاتی ہے یا اس کو صحت حاصل نہیں ہوتی، یا وہ بیماری کا شکار رہتا ہے یا اس بیماری سے چھٹکارا پا کر صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو دونوں کے دونوں پہلو اس عمل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے تجارت کرتا ہے تو تجارت میں دونوں پہلو ہیں، پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ اس کو پروفٹ اور نفع حاصل ہو سکتا ہے اور یہ تجارت اس کے لیے نافع ہو سکتی ہے۔ منفی پہلو اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تجارت مندی پڑ جائے اور اس کو خسارہ و نقصان ہو جائے۔ تو دونوں پہلو نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسان زراعت کرتا ہے تو زراعت کے اندر بھی دونوں پہلو ہیں کہ کھیتی بوتا ہے، ہو سکتا ہے اچھی فصل نکل آئے تو سال کے آخر کے اندر یا 6 مہینے کی اگر فصل جو 6 مہینے کے بعد اس منڈی کے اندر اچھا اس کو منافع مل جائے۔ اور منفی پہلو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھڑی ہوئی فصل جو وہ برباد ہو جائے، اولے پڑ جائیں، کورا پڑ جائے اور ساری کی ساری جو فصل اس کی برباد ہو جائے اور اس کو خسارہ ہو۔ تو گویا کہ دیکھو مثبت اور منفی دونوں پہلو زراعت میں بھی ہیں۔ ملازمت کا عمل ہے، ملازمت میں ہو سکتا ہے عزت ملے، ہو سکتا ہے عزل کا شکار ہو۔ عزت ملے کا مطلب اس میں پروموشن ہو رہی ہے، اس کی تنخواہ بڑھ رہی ہے، اس کی مراعات بڑھ رہی ہیں، اس کو جو ہے وہ الاؤنس مل رہے ہیں۔ اور نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو عزل یعنی اس کی نوکری ختم ہو جائے اور اس کی نوکری آگے چل نہ پائے۔ دونوں پہلو ہیں۔ اسی طریقے سے پڑھنے پڑھانے کا جو عمل ہے، ایک سٹوڈنٹ جب پڑھتا ہے، امتحان دیتا ہے تو پازیٹیو پہلو ہے کہ ہو سکتا ہے سکسیس ہو جائے اور وہ پاس ہو جائے اچھے اور نمایاں نمبروں سے، وہ اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر لے۔ ہو سکتا ہے وہ فیل ہو جائے اور اس ٹارگٹ کو حاصل نہ کر پائے۔ تو گویا کہ دنیا کی زندگی کے جتنے بھی پہلو آپ کو نظر آتے ہیں، ہر ایک میں دونوں کو دونوں چیزیں نظر آئیں گی۔ اس میں پازیٹیو پہلو بھی نظر آئے گا، نیگیٹو پہلو بھی نظر آئے گا۔ اس کے باوجود انسان ہر کام پر خوب محنت کرتا ہے، پوری تندہی کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تجارت کرتا ہے تو شب و روز اس کے لیے وقف کر دیتا ہے، ملازمت کرتا ہے تو شب و روز اس پابندی اس کی کرتا ہے، زراعت کرتا ہے تو شب و روز اس کی کھیتی باڑی کے اندر اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ اس کے اندر دونوں کے دونوں امیدیں ہیں، امید سے اس کو پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود ایسے مشتبہ عمل کے اندر، محتمہ عمل کے اندر انسان پوری محنت صرف کرتا ہے، پوری توجہ دیتا ہے، کسی وقت بھی اپنے کام سے غافل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک سٹوڈنٹ ہے جب پڑھنے بیٹھتا ہے تو دونوں کی دونوں چیزیں سامنے ہیں، اس کے باوجود وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر سارے کے سارے وہ امور کہ جس کے اندر دونوں کے دونوں پہلو ہیں، پازیٹیو نیگیٹو دونوں کے دونوں امکانات موجود ہیں، لیکن انسان اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس پر توجہ کرتا ہے، اپنی ساری توجہ کے فوکس اس پر رکھ دیتا ہے کہ مجھے یہ منزل حاصل کرنی ہے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے اندر صرف ایک ہی پہلو ہے، اس میں دوسرا پہلو ہی نہیں ہے، اور اتنا اٹل اور حقیقی وہ ایک عمل ہے، ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس کے اندر دوسرا کوئی پہلو نہیں ہے، ایک ہی پہلو ہے۔ اس کے باوجود انسان سب سے زیادہ غافل اگر ہے تو اسی امر سے غافل ہے، اور اس امر کو موت کہتے ہیں۔ موت کہتے ہیں۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ایک ایسا اٹل عمل ہے دنیا کے اندر جو ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی دوسرا پہلو نہیں، ایک ہی پہلو کہ انسان نے مرنا ہے بس۔ موت کے اندر عدم موت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں جو مروں گا نہیں، میں اگر یہ کھاتا رہوں تو مروں گا نہیں، میں یہ پیتا رہوں مروں گا نہیں، میں یوں جم کرتا رہوں مروں گا نہیں، میں یوں پہلوان بن جو مروں گا نہیں۔ مرنا سب نے ہے، کوئی نہیں بچنے والا۔ اس میں صرف ایک ہی پہلو ہے کہ موت ہے اور اس کا ٹائم مقرر ہے، وہ اٹل حقیقت ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتی ہے۔ اتنا اٹل و حقیقی امر جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی رکھا، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، کسی انسان کو اس کے اندر تردد نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے توحید کا انکار کر دیا کہ اللہ ایک ہے یا نہیں، لوگوں نے کہا نہیں، اللہ ایک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے۔ توحید کے اندر بھی لوگوں نے شرک پیدا کر لیا،
اس کا بھی انکار کیا، اللہ کی کتاب اور قرآن کا بھی انکار کیا، اس کے اندر بھی نکالا نہیں یار یہ سچی کتاب نہیں، جھوٹی کتاب. کیونکہ ہر چیز کے اندر، یہاں تک کہ انسان کے ایک ایک عمل کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں نے دونوں پہلو نکالے. یہاں تک کہ آخرت کے تصور میں بھی دونوں پہلو پیدا کر لیے کہ نہیں جی عقیدہ معاد کچھ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، جو مر گیا ختم ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں بابر بیش کوش عالم دوبارہ نیست، بابر دنیا میں مزے اڑا لو، یہ عالم دوبارہ بننے والا نہیں ہے. تو گویا کہ عقیدہ معاد کے اندر بھی لوگوں نے شبہات نکالے، قرآن کریم میں بھی شبہات نکالے، توحید کے عقیدے میں شبہات نکالے، نبیوں کے نبوت کا بھی انکار کیا، معجزات میں بھی انہوں نے شبہات نکالے. لیکن ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو موت کہتے ہیں، جس کا انکار دنیا کا کوئی انسان، دنیا کی کوئی سوسائٹی، دنیا کا کوئی معاشرہ اس کا انکار نہیں کر سکا. دنیا کی ہر سوسائٹی، دنیا کی ہر قوم اس کو مانتی ہے کہ ہاں موت ہے، موت آنی ہے، مرنا ہے، ہر بندہ مانتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا اٹل و حقیقی پہلو کہ اس کے بارے میں انسان اتنا ہی زیادہ غافل ہے. یعنی جو ایسے پہلو ہے کہ جس میں سب دونوں امکانات موجود، اس پر ہماری ساری محنت صرف ہے. لیکن جو اتنا اٹل و حقیقی امر ہے کہ جو ہونا ہی ہونا ہے، اس موت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اس موت پر کوئی تصور نہیں ہے. اگر زندہ چلتا پھرتا ہے تو سمجھتا ہے مجھے موت آنی نہیں، مجھے شاید مرنا ہی نہیں. اس لیے عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا امر ہے موت کا، اس میں تذکیر قولی کا بھی اثر نہیں ہوتا، تذکیر فعلی کا بھی اثر نہیں ہوتا. تذکیر قولی کا مطلب آپ کس کو موت یاد دلائیں کہ یار بس کو یار مرنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جب دیکھیں گے مرنا ہے تو چھوڑو، لگے ہوئے. معصیت ہے، گناہ ہے، خدا کا انکار ہے، بغاوت ہے، نبوت کی نفی ہے، سب چیزیں کر رہے ہو کہ یا مرنا ہے اور یار چھوڑو یار کیا مرنے کی باتیں کرتے. تو گویا کہ اب نصیحت ان کو کرے تذکیر قولی، اس کا بھی اثر نہیں ہوتا، اور تذکیر فعلی کا بھی اثر نہیں ہوتا. فعلی کا مطلب ہے کہ آنکھوں سے دیکھتے مردے مر رہے ہیں، اور مرے ہوں کو جنازہ اٹھا اٹھا کے قبروں میں دفنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی بھر رہے ہیں. کئی ابا کا جنازہ دفنا دیا، کئی چاچا کا دفنا دیا، کئی پہلوانوں کو دفنا دیا، کئی صدروں کو دفنا دیا، کئی پرائم منسٹروں کو دفنا دیا، کئی بادشاہوں کو دفنا دیا، ہاتھوں سے دفنایا ہے. اس کے باوجود اس کا اثر نہیں لیتے. واپس جب جنازہ پڑھ کے نکلتے ہیں، قبرستان سے نکلتے ہیں، تو مٹی جھاڑ کے ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں. سب بھول گئے. گویا کہ عملاً جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے، صبح شام جنازے دفناتے، اس کا بھی طبیعت پہ اثر نہیں لیتے. ہاں وقتی تھوڑا سا منہ بنا لیا، افسوس کر لیا، ختم ہو گئی اس کے بعد. اس لیے ہارون رشید بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جو اللہ والا بن گیا تھا، اسے بادشاہ چھوڑ دی تھی، فقیری اختیار کر لی تھی. بلکہ ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا تھا، اس کے باقی شہزادے سجے بنے شاہی لباسوں میں اور شہزادوں کے تاج پہن کے بیٹھے ہیں، اور وہ درویش مسکین وہ ایک طرف بیٹھا ہے، سادہ لباس پہنا ہوا ہے، کوئی شاہی تاج نہیں، اپنی عبادت و زہد میں لگا رہتا تھا. اب وقت کے بادشاہ مہمان جمع ہیں تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یار ہارون رشید اپنے اس بیٹے کا خیال نہیں کرتا. یہ دیکھو یہ بیٹے تو جیسے سجے بنے بیٹھے ہیں، شہزادے بن کے بیٹھے ہیں، اور یہ بیٹا دیکھو بالکل مسکین فقیر، اس کا لباس دیکھو، اس کا سر کا امامہ دیکھو، اس کی چپلیں دیکھو. یہ بادشاہ نے اس کو بالکل ستیلے پن کی طرح رکھا ہوا ہے. بادشاہ لگتا ہے اس کا کیئر نہیں کرتا، یا اس کا ساگا بیٹا ہے یا ستیلا بیٹا ہے. یہ باتیں چیم گوئیاں. تو بادشاہ کے کان میں بات پڑی تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ بیٹا دیکھ آج میں ان بادشاہوں کے سامنے رسوا ہو رہا ہوں. تو نے جو اپنا حلیہ بنا رکھا ہے، اب آپ اپنے بھائیوں کی طرح اچھا شاہی لباس پہن، شاہی تاج پہن کے بیٹھ، اور تو اس حلیے میں بیٹھا ہے، تو مجھے شرمندگی ہو رہی ہے اور یہ لوگ میرے بارے میں منفی باتیں کر رہے ہیں. تو نے آج مجھے ان بادشاہوں کے سامنے رسوا کر دیا. یہ بات کہی تو ظاہر وہ تو فقیر تھا، زہد اس کو عطا ہو چکا تھا، زندگی کی حقیقت سمجھ گیا تھا کہ یہ پوشاکوں کی حقیقت کچھ نہیں، وہاں مرنے کے بعد کیا جواب دینا ہے. جس کے سامنے موت جس کو منڈلاتی نظر آتی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی تیاری کرتا ہے. اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ابا جان یہ منڈیر پہ جو کبوتر بیٹھا ہے میں اس کو آواز دوں گا، یہ میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جائے گا، پھر آپ بھی آواز دیجئے گا وہ آپ کے ہاتھ پہ بیٹھتا ہے یا نہیں. یہ بات کہی اور کبوتر کو اشارہ کیا اور ہاتھ آگے بڑھا، کبوتر اڑ کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا.
کہا کہ اپنی جگہ چلا جائے۔ بادشاہ سے کہا آپ کہیے کہ آپ کے ہاتھ پر آ کر بیٹھے۔ تو بادشاہ نے جب اس کو آواز دی تو کبوتر اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ جب یہ بات ہوئی تو بیٹے نے ہارون رشید بادشاہ سے کہا کہ ابا جان، آپ کہتے ہیں میں نے بادشاہوں کے سامنے آپ کو رسوا کر دیا، آپ نے مجھے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے رسوا کر دیا کہ میرے باپ کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ ایک پرندہ اڑ کر اس کے اشارے پہ اس کے ہاتھ پہ بیٹھ جائے۔ لہٰذا آج کے بعد میں آپ کی اس محل میں نہیں ٹھہروں گا، میں یہاں سے جا رہا ہوں ہجرت کر کے، بس میں اپنے اللہ کا ہو گیا ہوں، مجھے اس دنیا کی شاہی بات جو ہے وہ پوشاکوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ چلا گیا۔ جب جانے لگا تو بادشاہ نے ایک قرآن کریم اور ایک سونے کی انگوٹھی اس کو ہدیہ دے دی کہ وقت میں کام آ جائے گی۔ چلا گیا۔ پھر ایک جگہ پر جا کر مزدوری کرنے لگ گیا، مزدور بن گیا، اور مزدوری کا عالم یہ تھا کہ وہ اکیلا کام کرتا تھا۔ شام کو جب کام مکمل ہوتا تو ایسے لگتا کہ 10 لوگوں نے کام کیا ہے، اور جو پیسے مقرر کرتا تھا اتنے ہی لیتا تھا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ ایک دن ایک سیٹھ صاحب کام کے لے گئے ان کو۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو کام بڑی تیزی سے ہوا، بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کل بھی آنا، کل بھی آ گئے۔ اب یہ چھپ کے جو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسے کرتا ہے، اکیلا آدمی ہے اور کام اتنا کر دیتا ہے جیسے 10 آدمی کام کرے۔ اب وہ چھپ کے دیکھ رہا ہے، اور یہ جو ہے بادشاہ کا بیٹا جو ہے وہ دیوار بنانے کے لیے گارا اکٹھا کیا اور گارا لگا کے کھڑا ہے، اور انگلی سے اشارہ کرتا ہے اینٹ کو، اینٹ اڑ کے آ کے دیوار پہ کھڑی ہوتی ہے، وہ گارے سے رکھتا ہے، اشارہ کرتا ہے۔ اب جیسے مزدور مستری کو اینٹ پکڑاتا تو وہاں تو اشارے سے اینٹ ہے۔ کرامت الاولیاء حقن، اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں۔ اب اس کرامت کے ساتھ یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ جب شام ہوئی تو سیٹھ صاحب نے زیادہ پیسے دینے کی کوشش کی، کہا کہ نہیں، جو کمٹمنٹ ہے بس وہی چاہیے، اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں، میں اتنا اپنے پیٹ کے لیے خرچ کرتا ہوں، باقی اتنا میں صدقہ کر دیتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ منع کر دیا۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ ہفتے میں ایک مرتبہ کام کرے اور جب اس کے بعد اللہ کی عبادت کرے۔ جب مرنے کا وقت آ گیا تو ایک اس کا جب وہ دوست پہنچ گیا اس کی تدفین وغیرہ کے لیے، تو مرنے سے پہلے اس نے نصیحت کی۔ یہ نصیحت سنانا مقصود ہے۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یا صاحبی لا تغترر بالتنعم والعمر ينفد والنعیم یزول وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ۔ اے میرے دوست، یہ دنیا کی رنگین نعمتوں سے دھوکے میں نہ آنا، دنیا کی رنگ برنگ نعمتوں سے دھوکے میں نہ آنا۔ یہ عمر ختم ہونے والی ہے اور یہ نعمتیں سب کی سب فنا ہونے والی ہیں۔ جب کوئی جنازہ تو کندھے پہ لے کے قبرستان کی طرف جائے تو یہ سوچ کے جایا کرنا ایک وقت میں تجھے بھی اسی طرح جنازہ بنا کر دفنایا جائے گا۔ تو یہ وہ تصور، یہ وہ تذکیر قولی کہ انسان اگر یہ تصور باندھ کے رکھے کہ اس جنازے کو جو میں لے کے جا رہا ہوں یہ کل کو مجھے بھی اسی طرح اٹھا کے دفنایا جائے گا، جب یہ انسان تصور کرے تو موت پھر اس کے سامنے رہتی ہے، پھر وہ موت سے غافل نہیں ہوتا، پھر معصیت کے تو ہاتھ نہیں بڑھتے بلکہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے قبر میں کیا جواب دینا ہے، حشر میں کیا جواب دینا ہے، پھر رب کریم کے سامنے جب دربار عالیہ میں کھڑا ہوں گا تو وہاں کیا جواب دوں گا۔ تو گویا کہ موت تو اس میں تذکیر قولی، یہ اس سے بھی انسان اس کا بھی اثر نہیں لیتا، تذکیر فعلی کا بھی اثر نہیں لیتا، بلکہ اس میں مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ ہمارے کرم فرما ہمارے دوست حضرت مولانا احترام الحق تھانوی رحم اللہ تعالیٰ، اب تو 2 سال قبل ان کا انتقال ہو گیا، اٹلانٹا کے اندر خطیب پاکستان، ہمارے دوست سے کرم فرماتے، یہاں بھی آتے رہے ہیں، مسجدہ خون میں جمعہ پڑھاتے رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے اندر جیکب لائن کے اندر ان کی جو بہت بڑی جامع مسجد ادارہ ہے، تو مولانا احترام الحق تھانوی قصہ سنایا کرتے تھے، کہا کہ والد صاحب کے ایک مرید تھے غازی صاحب ان کو کہا کرتے تھے ہم، کہتے وہ موت سے بڑا ڈرتے تھے، موت کے ذکر سے وہ ان کو خوف طاری ہو جاتا تھا۔ جب والد صاحب اتنے زیادہ ان کو چھیڑتے تھے، اب جیسے محفل میں بیٹھے ہیں والد صاحب غازی صاحب اگر کل کو آپ کی موت ہو گئی، آپ مر گئے
تو پھر ہم آپ کا کفن کریں گے، دفن کریں گے، آپ کی کوئی وصیت ہوگی تو پوری کریں گے۔ تو وہ کہتے مولانا آپ کو کوئی اور ٹاپک نہیں ملا؟ آپ نے وہ چھیڑ دی بات، آپ پلیز کوئی اور ٹاپک چھیڑ لیں۔ کہ بھائی کیا بات ہے، مرنا ہے نہیں، مرنا ہے نا، یقیناً مرنا، آپ بھی مریں گے، سب مریں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ پھر موت کا ٹاپک، پھر وہ گھبرائیں، نہیں آپ کیوں بار بار موت کا ذکر کرتے ہیں؟ تو جب بھی وہ آئیں تو حضرت یہ چھیڑ دیں، جی غازی صاحب آگے، ماشاءاللہ آج غازی صاحب چل رہے ہیں، کل کو یہ جنازے کی چارپائی پہ ہوں گے، موت آئے گی تو ان کو یوں لے کے جائیں گے، تو پھر گھبراتے۔ تو ایک دن بڑے سٹ پٹائے، تو اب بیٹھے، کہتے والد صاحب نے کہا کہ بھئی دیکھو غازی صاحب، اگر آپ کی موت ہوگی، انتقال ہو گیا تو آپ کی کوئی وصیت ہے تو کہتے حضرت پھر آپ نے وہ بات چھیڑ دی، پلیز آپ نہ موت کا ذکر نہ کریں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا بھی کیوں، موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ تو حدیث میں حکم ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھو، اپنی موت کو یاد رکھو تاکہ گناہ معاصی سے بچو، تو یہ تو حدیث کا حکم ہے، میں تو حدیث پہ عمل کر رہا ہوں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ غازی صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا، کہا کہ حدیث میں حکم اپنی موت یاد رکھنے کا، میری موت یاد رکھنے کا نہیں ہے۔ اپنی موت یاد رکھو، آپ تو دوسروں کی موت کو یاد رکھتے ہیں۔ تمہاری تو خوب ہنسے، کہا کہ غازی صاحب آپ نے نکتہ تو بڑا پتے کا بتایا بھائی، بات تو صحیح ہے کہ نبی فرمایا اپنی موت کو 20 مرتبہ یاد کرو، حدیث میں آتا ہے۔ تو غازی صاحب نے صحیح کہا کہ بھئی اپنی یاد کرو، آپ میری یاد کرتے۔ تو مطلب موت کے ذکر میں یہ حالات ہیں، اگر محفل میں بیٹھے موت کا کوئی ذکر چھیڑ دے تو سب کا جو ہے ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اور یار کیا یار تو مرنے مرانے کی باتیں کرو، تو چھوڑو یار، بس چھوڑو، زندگی کی باتیں کرو۔ یعنی یہ حال آتا ہے کہ اس کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتے، اور یہ سمجھتے کہ ذکر نہ سنیں گے شاید موت آگے بڑھ جائے گی۔ تبھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حقیقت بیان کر دی، ایک لمحہ نہ موت آگے جانی نہ پیچھے آنی ہے، جو لمحہ لکھا اسی وقت آنی ہے۔ جب یہ ایمان و یقین ہے تو پھر تو خوف ہی ختم ہو گیا، پھر تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ذکر کریں موت کا 10 دفعہ کریں، کیونکہ جو لمحہ آنا ہے تو وہ آنا ہے، نہیں آنا تو کچھ بھی ہو جائے۔ تلواروں کے وہ کہتے ہیں تلواروں کے سائے کے نیچے بھی زندگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کو سیف اللہ کا خطاب، اللہ کی تلوار، ساری زندگی تمنا کرتے رہے کہ کسی نہ کسی میدان جہاد میں میری موت ہو جائے، میں شہید ہو جاؤں، شہادت کا مقام عالی مجھے مل جائے۔ کوشش کرتے رہے، ہر جنگ کے اندر دیوانہ وار لڑتے رہے، لیکن نہیں، ساری زندگی جو ہے انہوں نے، اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جب غسل کے وقت دیکھا کہ جس پہ کوئی زخم نہیں تھا، ہر جگہ تلوار تیر کے زخم، لیکن شہادت نہیں ملی۔ میدان جنگ کے اندر تلواروں کی جو سائے کے اندر بھی زندگی لے کر لوٹتے تھے، اور آخر بستر پہ ان کی موت آئی، اور یہ کہتے تھے کہ میری تمنا تھی کہ شہادت کی موت مجھے ملتی، لیکن بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کہ میں آج بستر پہ مر رہا ہوں، مجھے اس کا بڑا صدمہ اور افسوس ہے۔ علماء نے اس پر بات لکھی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوق شہادت میں یہ خواہ تمنا کرتے رہے، حالانکہ وہ تو سیف اللہ تھے، یعنی اللہ کی تلوار تھے، اور اللہ کی تلوار اللہ کے علاوہ کون توڑ سکتا تھا؟ اللہ کی تلوار کو اللہ کے سوا کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کافر کے ہاتھ سے ان کو شہادت نہیں دی، بلکہ اللہ کی تلوار کو اللہ نے خود ہی توڑا ہے، خود ہی اللہ نے تبھی موت ان کے اوپر لاگو کی، کیونکہ ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تلوار بنایا تھا۔ تو کہنے کا موت کا جو لمحہ لکھا ہے اس سے آگے اور پیچھے نہیں ہوتا ہے، اسی لمحے ہی موت آتی ہے۔ روایات میں آتا ہے نا کہ سلیمان بادشاہ کا وزیر تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہے، ایک شخص دروازے سے یوں اندر جھانکتا ہے، جھانک کے اس وزیر کو دیکھتا غور سے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر جھانکتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو وزیر پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ یار یہ اجنبی آدمی بالکل اوپری نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہے، یہ بڑا خوف آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے سلیمان، یہ ایک شخص مجھے بڑی خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مجھے بڑا خوف آ رہا ہے، مجھے اس ماحول سے، اس فضا سے دور بھجوا دیجیے۔ کہا کہ کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ جزیرہ الماس کے اندر بھیج دیجیے، جزیرہ الماس، آپ ہوا کو حکم دیجئے وہ جزیرہ الماس میں مجھے پہنچا دے۔ اس کو جزیرہ الماس میں ہوا نے اٹھایا، جزیرہ الماس 1000 میل دور جزیرہ ہے، وہاں پہنچا دیا۔ جیسے ہی وہاں وہ اترا
सामने वही शख्स खड़ा था, वही शख्स सामने खड़ा था, और शख्स कौन था? वो तो मलकुल मौत था। उसने उसी वक्त उसकी रूह कब्ज कर ली जज़ीरा अलमास में। अब इधर दूसरे दिन वो शख्स दोबारा सुलेमान के दरबार में आया, तो सुलेमान ने पहचान ली कि वो मलकुल मौत है। उसको बुलाया कि भाई तू बार बार क्यों झांकता था उस वजीर को, क्या माजरा था? अब ये बात है सुनने वाली। कहा कि असल में बात ये थी, अल्लाह तबारक व तआला मुझे हुक्म दिया था कि ये जो सुलेमान का वजीर है, इसकी रूह तुमने कब्ज़ करनी है जज़ीरा अलमास पे फला वक्त तूने इसकी रूह वहाँ कब्ज़ करनी है। अब मैं आके मेक श्योर करता था बार बार कि ये वही वजीर है जिसकी रूह कब्ज़ करनी है, 1000 मील दूर बैठा है और लम्हात बस औकात के होने वाले हैं, मैं इसकी रूह वहाँ कब्ज़ करूँगा कैसे? मैं बार बार इसको गौर से देखता था कि वही आदमी है या कोई और आदमी है। तो मैं हैरान था कि वहाँ कैसे पहुँचेगा, उस लम्हे इसकी रूह कैसे कब्ज़ होगी। तो मैं परेशान होकर अल्लाह के दरबार में पेश हुआ। मैंने रब्बुल जलाल से कहा, ए रब्बे करीम, जिस वज़ीर की आपने रूह कब्ज़ करने का मुझे जज़ीरा अलमास में हुक्म दिया है, लम्हात बस होने वाले हैं और वो बादशाह सुलेमान के दरबार में बैठा है, वो तेज़ रफ्तार घोड़े पर भी सवार होकर पहुँचे तो नहीं पहुँच सकता उन औकात में, मैं उसकी रूह कैसे कब्ज़ करूँगा उस वक्त में जो लम्हा आपने मुतय्यन किया है? कहा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे फरमाया कि ए मलकुल मौत, तेरा काम उस लम्हे वहाँ पहुँच जाना है जिस लम्हे तूने रूह कब्ज़ करनी है, इसको पहुँचाना मेरा काम है। अल्लाह अकबर, इसको वहाँ पहुँचाना मेरा काम है, तुम अपने काम पे पहुँचो, अपनी ड्यूटी पे वहाँ पहुँचो। कहते मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला वज़ीर को ऐन उसी लम्हे वहीं पहुँचा दिए। देखो, इससे पता चलता है जो लम्हा लिखा और जहाँ लिखा है वही मौत आनी है। कितने वाक़यात हैं। कराची के अंदर हम होते थे, 5वीं मंजिल से एक मजदूर गिर गया, 5वीं मंजिल से काम करता करता। अब ज़ाहिर है कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में इंश्योरेंस का सिस्टम कहाँ होता है, भैया गिर गया, मर गया तो मर गया। अब ठेकेदार कौन सी जिम्मेदारी लेता? वो गिरा, जैसे गिरा उसको कुछ भी नहीं हो, ठीक ठाक वो सीढ़ी से चढ़ के 5वीं मंजिल पे पहुंचा। सारे हैरान हो गए, यार मुबारक भाई मुबारक, तुम बच गए, कोई खराश भी नहीं है। कहा हाँ अल्लाह का शुक्र मैं बच गया। अब ज़ाहिर है कि हमारे माहौल मुआशरे फ़ौरन कहते हैं मिठाई खिलाओ यार, माशाल्लाह यार तुम बच गए, मिठाई खिलाओ, भले शुगर जितनी हो जाए मिठाई ज़रूर खाएंगे, मिठाई खिलाओ यार, हैं। तो ठेकेदार ने कहा यार इस खुशी मैं तुम्हें 100 रुपये देता हूँ, ये 100 रुपये लो, मिठाई खिलाओ दोस्तों को। वो 100 रुपये लेके रोड क्रॉस कर रहा था, तेज़ रफ्तार गाड़ी आई, उसको वहीं कुचल के चली गई, वहीं सड़क पे कुचल के चली गई। अब उस सड़क के दरमियान उस जगह पर उसकी मौत लिखी थी, उस लम्हे लिखी थी। अल्लाह तबारक व तआला कैसे असबाब बनाए, उसको वहाँ पहुँचाया, जैसे वहाँ पहुँचा वहीं पर उसकी रूह कब्ज़ हो गई। अब बताइए, जो 5वीं मंजिल से जिंदा सलामत बचा और रोड पे पहुँचा है तो गाड़ी ने उसको कुचल दिया, वहीं वो मारा गया। तो कहने का मकसद है कि वक़्त जो मुतय्यन है उसी वक्त होना है। बाकी तदबीर के दर्जे में इंसान को ज़रूर हिफाजत का हुक्म है। ये इंसान की बंदगी है कि खुद अपने आप को बचाने की कोशिश करे, कि वो अपनी सेहत को भी अच्छा रखे, मौत के हालात असबाब से बचे। बाकी अल्लाह तबारक व तआला ने जो करना है वो अपने वक्त पे करके रहेगा। तो मौत इतनी अटल हकीकत है, उसके बावजूद हम किसी चीज़ से गाफिल नहीं, उस सबसे ज़्यादा मौत ही से गाफिल हैं। मौत की तैयारी नहीं है, मौत की तैयारी नहीं है। और अगर मौत का तस्वुर दिमाग पे आ जाए तो फिर ये दुनिया का मज़ा किरकिरा हो जाता है। चाहे तफसीर हक्कानी में हज़रत मौलाना अब्दुल हक हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या लिखा है, एक दरवेश अल्लाह वाले बादशाह साहब उनसे मशवरे किया करता था। तो बादशाह ने एक मरतबा कहा कि मेरी आपको पता है बीवियां हैं, हरम हैं, आपको ऐसा नुस्खा बताएं खाने पीने का ज़रा कुव्वत आ जाए तो मैं सब के हक़ पूरे कर सकूं। तो हज़रत उसको कि नुस्खा बता दिया कि ये खाया कर। अब जब उसने खाया तो उसको बड़ा नफ़ा हुआ, फ़ायदा हुआ। तो दिल में सोचने लगा कि यार ये दरवेश को देखो कैसी कैसी पते की बातें पता है, लगता है दरवेश ने भी कोई बीवी रखी है, कोई लौंडी रखी होगी। ये बग़ैर, जब इसको ऐसे ऐसे नुस्खे पता हैं, ये कैसे बग़ैर उसके रहता होगा। हम हमारे सामने तो कह रखा है कि कोई मेरी वो बीवी नहीं, लौंडी नहीं, लेकिन हो सकता है कि इसके पास कुछ होगा, है। और उसने क्या किया, अपनी एक लौंडी तैयार करके उसके बाद भेज दी कि जाओ बादशाह को, जो दरवेश को तोहफ़ा दे के आओ।
اب وہ گیا تو درویش نے دیکھا تو نگاہ نیچے کر لی, کہا کہ بی بی یہاں رکھ دو. اب اس نے بات چیت کوشش کی کہ بی بی بس بات ہو گئی, دیکھ جاؤ, نگاہ نہیں اٹھائی, اور بھیج دی. تو بادشاہ کو جو بتایا, بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اچھا کہ جو خود اتنے نسخے حکمت کے جانتا ہے اسے نگاہ بھی نہیں اٹھائی. ادھر درویش اس حقیقت کو سمجھ گیا کہ بادشاہ نے یہ جو کی حرکت یہ مجھ پر بدگمانی کی وجہ سے کی ہے, کہ ضرور اس کے پاس یہ کہ کوئی بیوی یا لونڈی ہوگی کہ جو یہ نسخے استعمال کرتا ہے. تو بادشاہ یہ درویش اگلے دن دربار میں آیا. دربار میں آ کے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کی 7 دن میں موت ہو جانی ہے, 7 دن میں آپ نے مر جانا ہے. تو کہا اچھا. اب چونکہ اس کو تو بلیو تھا درویش کی باتوں پہ, اب بادشاہ کی تو زندگی کرکری ہو گئی, اب پریشان, 7 دن میں مر جانا ہے. اب جناب بادشاہ نے نمازیں, عبادتیں, اللہ اللہ شروع کر دیا. سارے ارکان سلطنت کو کہا بھی جس کی جو ڈیوٹی کرتے رہو, مجھے ڈسٹرب نہیں کرو, میرے پاس تو 7 ہی دن ہے, 7 دن میں میں نے مر جانا ہے. اور روز اللہ اللہ کرے, کیونکہ اس کو تو موت نظر آ رہی. 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, اپنی لونڈیاں بیویاں ساری بھول گیا, لگا وہی بات. آخری دن تو عبادت اور بڑھا دی, یہاں تک کہ آخری دن بھی گزر گیا, کوئی موت نہیں آئی. بڑا حیران ہوا. تو اگلا دن آ گیا تو پتہ چلا کوئی موت نہیں. تو اسے درویش کو بلایا, کہا کہ آپ نے تو کہا تھا 7 دن میں موت آ جانی ہے اور میں تو بچ گیا. تو اس نے کہا کہ ویسے گزرے کیسے 7 دن آپ کے؟ کہا کہ بہت برے گزرے, ساری زندگی کا مزہ کرکرا, بیویاں لونڈیاں بھول گیا, سب کچھ سارے نعمت نوال بھول گیا, ہر وہ مسلح پہ زندگی گزر گئی اور تسبیحات ہی کرتا رہ گیا. تو اللہ والے نے کہا کہ 7 دن میں موت کا جو میں نے کہا تھا کہ موت 7 دن میں ہی آنی ہے, کیونکہ ہفتے کے 7 ہی دن ہیں, 8واں دن نہیں, 7 ہی دن میں آپ کی موت آئے گی. یا منڈے کو آئے گی, یا ٹیوزڈے کو, یا وینسڈے کو, یا تھرسڈے کو, فرائیڈے کو, سیٹرڈے کو, سنڈے کو, تو 7 ہی دن میں آنی موت. بادشاہ مسکرایا, کہا کہ جزاک اللہ, کے چشمے باز کر دی, کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. درویش آپ نے میری آنکھیں کھول دیں. باقی حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اپنی موت کا تصور مراقبہ کرتا رہے تو گناہ معاصی سے بچ کے مسلح پہ کھڑا ہونا اس کے لیے آسان ہو جائے. آج عبادتیں ہمیں اس لیے مشکل ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ ہم گناہ اور معاصی اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ موت کا تصور نہیں ہے. یہ نہیں سوچتے کہ مرنا بھی ہے. اگر موت کا تصور اگر سامنے ہوگا اور اللہ کے سامنے پیشی کا خوف اگر سامنے ہوگا, جیسے قرآن نے کہا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ جو اللہ کے سامنے کل روز قیامت میں کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو گناہوں سے روک لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت اس کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے. تو آج ویسے میں نے عرض کیا کہ یہ موت جو ایسی چیز جو اٹل حقیقت ہے, آج ہم سب سے زیادہ غافل موت سے ہی ہیں. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ 20 مرتبہ روزانہ موت کو یاد کیا کرو, 20 مرتبہ, 20 مرتبہ یاد کیا کرو. اور میں کہا کرتا ہوں کہ فرض واجب کی رکعات جو نمازوں کی ہے وہ 20 ہیں, ٹوٹل 20 ہیں. فجر کے 2 فرض, ظہر کے 4 فرض, عصر کے 4 فرض, مغرب کے 3 فرض, عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر, ٹوٹل 20 بن گئے, 20 بن گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک رکعت جو ہے یہ آپ کا موت کا مراقبہ ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے دنیا سے رخصت ہو جانے والی کی نماز ہوتی ہے. جب نماز میں کھڑے ہو تو سمجھو کہ میری آخری نماز ہے. جب ہر رکعت کو زندگی کی آخری رکعت سمجھ کے کھڑا ہوگا تو 20 رکعتوں میں ہر رکعت میں موت یاد ہے یا نہیں؟ موت کا آٹومیٹیکل مراقبہ ہو گیا. نماز کی پابندی کر لی, 20 رکعتیں جب ادا کر لی, اس کا مطلب ہر ایک رکعت میں گویا کہ اس طریقے سے کھڑا ہے کہ جیسے ملک الموت اس کے پیچھے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ مجھے نمازوں میں وسوسہ نہیں آتا. کہ جی کیوں نہیں آتا؟ کہتے اس لیے کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اس تصور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں, سامنے بیت اللہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی تجلی ہے, اور فرمایا کہ تصور دائیں طرف جنت کے باغات ہیں, بائیں طرف جہنم کے ہولناک وادیاں ہیں, اور پیچھے ملک الموت بالکل تیار کھڑا ہے کہ میں جیسے سلام پھیروں گا ملک الموت میری روح قبض کرے گا, اور اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جھانک رہا ہے. میں اپنے آپ کو ان سارے حصاروں کے اندر بند کر کے جب نماز پڑھتا ہوں شیطان و نفس مجھے وسوسہ نہیں ڈالتا. اور حقیقت ہے جب انسان ان تصورات کے اندر ہوتا ہے تو پھر کسی قسم کا کوئی وسوسہ نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کا تصور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مراقبہ کیا کریں کہ بھی مرنا ہے,
اور مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، میں نے کہا کہ موت اس کا دنیا میں آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا، تو اٹل حقیقت سے غافل ہو جانا اس کا مطلب اپنے آپ کو بھلا دینے والی بات ہے، اور جب اپنے آپ کو انسان بھلا دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے کنیکٹی گٹ سے میمونہ وورا اور سراج وورا نے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے اور ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور شکاگو سے طیبہ صاحبہ نے یہ دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ طیبہ صاحبہ کی ان کی فیملی کے تمام مسائل کو حل فرمائے، اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے سب کو برکت عطا فرمائے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ربیع الاول کے مہینے ہم نے صلاۃ و سلام کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، اور آج ماشاءاللہ اب تک 38 ملین صلاۃ و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ چکا ہے، کیونکہ دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ربیع الاول میں اس کو جاری رکھیں، اور ابھی تک ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ دنیا بھر سے اس کے اندر جو ہمارے کاؤنٹر کے اندر ڈال رہے ہیں۔ چاہے رحم ٹی وی کے کاؤنٹر پہ آپ دیکھیں، یہ یونیک طریقہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں ڈالا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخون مسجد کو، ہماری خانقاہ یوسف چشتیہ زکریا عارفیہ نقشبندیہ قادریہ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہاں سے یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچا، اور اب تک 38 ملین اس وقت کی رپورٹ ہے کہ 38 ملین صلاۃ و سلام رسول اللہ کے دربار میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں جو ہے پوری امت مسلموں کو عطا فرمائے، اور اس امت مسلمہ پر جو مشکلات آئی ہوئی ہیں خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانے سے مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آج ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے 23 حلقے کے اندر جو ہے وہ ہمارے دوست جو آفیشیل کھڑے ہو رہے ہیں ووٹنگ کے لیے، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو پیغام دیں گے، تو اس پیغام کو سنیں، اور ہمارے دوست جو ہے منظور صاحب یہ دنیا نیوز سے یہ اس بارے میں تھوڑے سے انٹروڈکشن کریں گے، اور اس کے بعد وہ اپنی بات کریں گے۔